پہلے سیکھ لیں گے پھر عمل کریں گے، تو اتنے دن میں تو بہت سی نمازیں قضا ہو جائیں گے، بہت سے روزے قضا ہو جائیں گے۔ نہیں، عمل کرنا شروع کر دیں اور پھر سیکھیں گے۔ بہت سی چیزیں روزے میں پہلے اجازت تھی، بعد میں تو پابندی ہو گئی کہ ابھی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں، ہم عمل بھی کریں گے اور عمل کو سیکھیں گے بھی۔ کلمے کا مذاکرہ کریں گے اور کلمے کو سیکھیں گے، ایمان کو سیکھیں گے بھی اور ایمان کی مشق بھی کریں گے، سیکھیں گے بھی اور مشق بھی کریں گے۔ مشق کرنا ایمان کی، تو اس کو سیکھنا ہے اللہ کے راستے میں جا کر۔ کلمے کے الفاظ کو بھی صحیح کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے بہت سے ایمان والے بھائی وہ ہیں جن کے کلمے کے الفاظ بھی صحیح نہیں، صحیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے نہیں آتا۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے۔ آپ کو تجربہ کرنا ہو تو اپنے گھر میں اپنی دادی کا کلمہ سننا، نانی کا کلمہ سننا، امی کا سننا، خالہ کا سننا، پھوپھی کا سننا، خالو کا سننا، اپنے گھر کے لوگوں کا کلمہ سننا، کچھ کا صحیح ملے گا، کچھ کا صحیح نہیں ملے گا۔ ہم اتنے دین کے اعتبار سے اتنے ہم نیچے گر گئے کہ جو کلمہ نجات ہے کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی پیار کرنے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی دل میں بسانے کے قابل نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کلمہ کہاں ہوتا ہے، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ کلمے کے الفاظ زبان پر ہوتے ہیں، لیکن اصل کلمہ، اصل ایمان دل میں ہوتا ہے۔ ایمان کے رہنے کی جگہ دل ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے دل سے ایمان جب نکالا جائے گا تبھی نکلے گا، ورنہ نہیں نکلے گا۔ کسی کو ڈرا کر کہا جائے کہ ایمان چھوڑ دو تو اس کا ایمان نہیں چھوٹے گا، ڈرا کر۔ کلمہ دل میں، دل سے نہیں نکلتا ہے کلمہ آسانی کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کے راستے میں جا کر ایمان سیکھنی، ایمان پہلی چیز ایمان سیکھ، ایمان۔ پھر اللہ کے راستے میں جا کے نمازیں سیکھنی، نماز۔ بہت سی چیزیں ہیں نماز میں سیکھنے کی۔ پاکی ناپاکی سیکھنا ہے، وضو غسل سیکھنا ہے، پھر قیام سیکھنا ہے، رکوع سیکھنا ہے، سجدے سیکھنے ہیں، نماز میں پڑھنے والی چیزیں سیکھنی ہے، نیتوں کو سیکھنی ہے، نماز میں نیت کیا ہو۔ تو اللہ کے راستے میں جا کر اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے۔ جب آپ جماعت میں جائیں گے، آپ جماعت میں جا رہے ہیں، تو جب نماز سیکھنے کی بات آئے گی تو بہت سی کمیاں آپ کو نظر آئے گی کہ ہماری نماز میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ اس کمی کے ساتھ دنیا میں سے چلے گئے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ اگر ان کمیوں کے ساتھ چلے گئے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ اس لیے اس کو سیکھ کے جانا ہے۔ آدمی کیا سمجھتا ہے، مجھے تو آتا ہے، میں سیکھے ہوں،
لیکن مجھے جو آتا ہے وہ دیکھا دیکھی آتا ہے. ابا کو دیکھ لیا پڑھتے ہوئے، امی کو دیکھ لیا پڑھتے ہوئے، بھائی کو دیکھ لیا اور کسی کو دیکھ لیا اور اس کی نقل کر لیا، سمجھے کہ سیکھ گیا. نہیں، اس کو تو الگ سے سیکھنا پڑے، وقت نکالا. یہ جماعت میں جا کے نمازوں کو صحیح، پھر جماعت میں جا کر کے علم کا شوق پیدا کرنا. علم کا شوق، علم دو طرح کا ہے، ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا. عملوں کی قیمت پتہ چلے گا فضائل کے علم سے، کس عمل پر کیا ملے گا. عملوں کی قیمت، عملوں کی قیمت معلوم کر کے عمل پہ لگنا، یہ ایمانیات ہے. ایمان ہے عملوں کی قیمت معلوم کر کے عمل میں لگنا. اس کو فضائل کا علم کہتے ہیں. فضائل کا علم ایمانیات کا علم. دوسرا مسائل کے عمل صحیح کیسے ہوگا، یہ مسائل کا علم ہے کہ عمل صحیح کیسے ہوگا. تو مسائل اپنے علاقے کے علماء سے جا کے سیکھیں. تھوڑے بہت مسائل ہم جماعت میں بھی سیکھتے ہیں ہلکا پھلکا، لیکن اصل جو مسائل ہیں وہ ہم اپنے علاقے میں جب ہم جماعت میں سے لوٹیں گے تو اپنے علاقے کے علماء سے سیکھیں. ہماری جماعت میں 10 12 15 آدمی ہوں گے، ہم اکیلے نہیں ہوں گے. کسی گاؤں بستی کی مسجد میں قیام ہوگا تو مل جل کے کیسے رہنا ہے یہ سیکھنا. اس کو اخلاق کہتے ہیں. مل جل کے کیسے رہنا ہے. 10 12 آدمی ہم ایک ساتھ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک بستی کے ہوں لیکن ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہے، الگ الگ ماں باپ کی اولاد ہے. ان کے ساتھ مل جل کے کیسے رہے. مل جل کے رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو یا بستی والوں کو، مسجد والوں کو ہم سے نفع پہنچے، ہم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. مختصر میں، بہت مختصر میں سمجھنے کے لیے. اور جب یہ بات سیکھ کے آئیں گے تو یہی بات اپنے گھر اور گاؤں میں بھی کریں گے. ہم گھر میں اکیلے نہیں ہیں، 10 کے ساتھ ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں. گھر میں 10 آدمی ہیں، ہم اکیلے نہیں. اس طرح گاؤں بستی میں ہم اکیلے نہیں. ہمارے گاؤں میں سینکڑوں گھر ہیں، اس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں. اس میں الگ الگ مذہب کے بھی لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہو سکتا ہے سکھ بھی ہوں، ہو سکتا ہے عیسائی بھی ہوں، ہر قسم کے لوگ ہمارے گاؤں میں. تو ان کے ساتھ کیسے رہنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، اس کو تو علماء سے سیکھنا پڑے گا. لیکن مختصر میں اتنی بات مشق کرنی ہے جماعت میں جا کے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سے لوگوں کو راحت نہ. ہماری جماعت میں 10 15 لوگ ہیں، سب کو نفع پہنچے، راحت پہنچے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کی چیز بغیر اجازت نہیں لیں گے. اگر بغیر اجازت لیں گے تو اس کو تکلیف ہو جائے. کسی کی چیز بغیر اجازت نہیں ہے. یہ سیکھنا ہے، یا اخلاق سیکھنا ہے. اور کسی کی چیز اگر اجازت لے کے لیا تو اس کو بھی وہاں استعمال کریں گے جہاں استعمال کرنا. ایسا نہیں کہ اس کو ایسی جگہ استعمال کیا جہاں استعمال نہیں کرنا. کسی سے ہم نے اجازت لیا کہ ذرا گمچھا دے دو، ذرا تولیہ دے دو،
وہ منہ پوچھنے کے لیے ہے، ہاتھ پوچھنے کے لیے ہے، ہم اس سے پیر پوچھنے لگے، کوئی دیکھے گا تو اس کو برا لگے گا کہ بھائی ہمارے بچے سے انہوں نے پیر پوچھ دیا، اب ہم کیسے پوچھیں؟ تو اجازت لے کر بھی چیز کو وہاں استعمال کیا جائے جہاں استعمال کرنا ہے۔ کسی چیز کو جہاں استعمال کرنا ہے وہاں استعمال نہ کر کے کسی دوسری جگہ استعمال کیا تو یہ ظلم ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں کہ جہاں حق کا ہوا استعمال نہیں کیا، ناحق پر استعمال کیا تو یہ ظلم ہے۔ تو گھر میں کیسے رہیں یہ سیکھنا پڑے، آپ جماعت میں جا کے سیکھیں۔ اپنے گاؤں محلے میں کیسے رہیں سیکھنا پڑے گا۔ ہمارے گاؤں میں غریب امیر سب ہیں، مسلم غیر مسلم سب ہیں، ان کے ساتھ کیسے رہیں؟ اس کے لیے بھی طریقہ یہی ہے کہ ہم سے ہماری بستی کے کسی آدمی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ ہم سے لوگوں کو راحت ملے، ہم سے ہمارے بستی کے لوگوں کو راحت پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ سیکھنا ہے اخلاق۔ اور اللہ کے راستے میں جا کے اپنی نیتوں کو درست کرنا، نیت کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت جیسی ہوگی ویسی اجر ملے گا۔ اگر نیت صحیح ہے تو عمل کی طاقت بڑھ جائے گی، قبولیت بڑھ جائے گی۔ نیت صحیح نہیں ہے تو عمل کی طاقت ختم ہو جائے گی، بلکہ گناہ ہو جائے گا۔ نیت صحیح نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کہ کوئی کام ہم نے کس لیے کیا، اللہ کے لیے کیا تو یہ صحیح نیت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کیا تو یہ غلط نیت ہے۔ تو کوئی عمل اللہ کے غیر کے لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر عمل اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جو اللہ کے لیے کرے گا اسی پر اجر ملے گا، اور جو اللہ کے لیے نہیں کرے گا اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ نیتوں کو سیکھنا ہے کہ نیت صحیح کرنا، اور جان مال کا استعمال صحیح کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو جان کی طاقت میں دی ہے اور مال کی طاقت میں دی ہے، کم کیا جاتا ہے۔ جان اور مال سب کے پاس ہے، جان اور مال کا استعمال صحیح ہو جائے، اسی کا نام اصلاح اور ہدایت ہے۔ جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے، اور جان مال کے استعمال کا غلط ہونا اسی کا نام گناہ ہے اور جرم ہے۔ کہ ہم جان وہاں لگائیں گے جہاں اللہ نے لگانے کو کہا، اور مال وہاں لگائیں گے جہاں اللہ نے لگانے کو کہا۔ یہ جان اور مال امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، امین ہیں۔ جو ہماری زمین ہے، جائیداد ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، چیز ہے، سامان ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، امین ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی جانوں کے بھی مالک نہیں ہیں، امین ہیں۔ یہ جان ہمیں اللہ نے دیا، اللہ نے دیا جان، تو ہم اس کے امین ہیں، مالک نہیں ہیں۔ مالوں کے بھی امین، جانوں کے بھی امین۔ اور امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی طرف سے امانت رکھوائی گئی ہے وہ جہاں کہے وہاں استعمال کرے۔ تو یہ جان اور مال کی امانت ہمیں اللہ نے دی ہے، جان بھی اللہ نے دیا، مال بھی اللہ نے دیا، تو کہاں استعمال کریں گے؟ کہ وہاں استعمال کریں گے جہاں اللہ نے کہا۔ اسی کا نام
اصلاح ہے. کس کو کہیں گے کہ اس کی اصلاح ہو گئی؟ فلاں آدمی سدھر گیا، اچھا بن گیا. سدھرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ سدھر گیا، اچھا بن گیا. جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا مجمع، ہمیں سدھرا ہوا کون ہے؟ سدھرا ہوا وہ ہے جس نے اپنی جان کا استعمال صحیح کر لیا اور جس نے اپنے مال کا استعمال صحیح کر لیا. نماز پڑھنی اچھی بات ہے، قرآن پڑھنی اچھی بات ہے، لیکن صرف نماز پڑھنے سے آدمی سدھر گیا یہ نہیں کہا جاتا. صرف روزہ رکھنے سے آدمی سدھر گیا یہ نہیں کہا جا سکتا. ایک اچھا کام ہوا جس میں کوئی شبہ نہیں. نماز پڑھی ایک اچھا کام ہوا، روزہ رکھا ایک اچھا کام ہوا، قرآن پڑھا ایک اچھا کام ہوا، لیکن سدھر گیا یہ نہیں کہا جائے. سدھرنے کس کو کہیں گے؟ جس کے جان کا استعمال صحیح ہو گیا اور جس کے مال کا استعمال صحیح ہو گیا، یہ سدھر ہے. اس کو سدھرنا کہیں گے. حاجی صاحب ہیں، منٹ 2 منٹ پر گالیاں دیتے ہیں، یہ کیسے سدھر گئے؟ کہنے سے آدمی چلتا 4 مہینے لگا کے آیا اور محلے پڑوس میں جھگڑے کرتا ہے اور تھانے پولیس میں جا کے کچہری میں مقدمہ کرتا ہے، یہ کیسے سدھر گیا؟ سدھرنا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آدمی نے حج کیا. سدھرنا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آدمی نے چلا لگایا ہے. سدھرنا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آدمی نے ماندی ہے. سدھرنا اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے جان کا استعمال صحیح کر لیا اور اپنے مال کا استعمال صحیح کر لیا. اس کے آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو گیا، اس کے کان کا سننا صحیح ہو گیا، اس کے زبان کا بولنا صحیح ہو گیا، چلنا اور پکڑنا صحیح ہو گیا، دل و دماغ کی فکر اور سوچ صحیح ہو گئی. اب یہ آدمی سدھر گیا، اس کو سدھرنا کہتے ہیں. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں جا رہے، ہم تبلیغ کرنے نہیں جاتے ہیں. تبلیغ کرنے آدمی سمجھتا ہے ہم تبلیغی جماعت کے آدمی ہیں، ہم تبلیغ کرنے جاتے ہیں. تبلیغ تو خالص علماء کا کام، ہمارا آپ کا کام نہیں. تبلیغ کے لیے شرائط ہے. دین کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، دین کوئی سیکھ سکتا ہے، لیکن تبلیغ کے لیے شرائط ہے اور اس کو علم ہونا چاہیے. ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے تو تبلیغ کیسے کرے گا؟ اس نے مان لیا کہ رحمۃ اللہ علیہ کا تبلیغی جماعت نہیں ہے، ہم نے نام اس کا تبلیغ نہیں رکھا، لوگوں نے رکھ دیا. یہ تو دین سیکھنے والے لوگ ہیں، دین سیکھنے جاتے ہیں. دوسروں کے کو دین کے لیے تیار کرتے ہیں، دین کا فائدہ بتاتا ہے. اس کی شکل تبلیغ جیسی ہے لیکن تبلیغ نہیں ہے، یہ تمرین ہے، مشق ہے. دوسروں کو دین کا نفع بتا کے، دین کا فائدہ بتا کے اس کو دین کے لیے تیار کرتا. ایمان کا نفع بتا کر ایمان کی مشق کرنا، نماز کا نفع بتا کر نماز کے لیے تیار کرنا، علم کا نفع بتا کر علم کے لیے تیار کرنا، ذکر کا نفع بتا کر ذکر کے لیے تیار کرنا، اخلاق کا نفع بتا کر اخلاق کے لیے تیار کرنا، اخلاق حسنہ کے لیے تیار کرنا. تو یہ تیار کرنا، نیتوں کی صفائی کا نفع بتا کر نیتوں کو صاف کرنے کی مشق کرنا.
جان مال کے استعمال کا نفع بتا کر جان مال کو صحیح جگہ لگانا، یہ تبلیغ نہیں ہے، صورتاً تبلیغ، دیکھنے میں تبلیغ جیسا لگتا ہے، تبلیغ نہیں، تمرین ہے، مشق ہے، سیکھنا ہے۔ ہم کیا تبلیغ کریں گے؟ ابھی ہم کو پاکی ناپاکی رسول معلوم نہیں، ابھی ہماری کلمہ کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، ہم کو نماز پڑھنے نہیں آتی، تو ہم کیا تبلیغ کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جماعت میں جا کے اللہ کے راستے میں جا کر دین سیکھنی پہلا کام۔ دوسرا کام، جس گاؤں بستی میں ہم گئے ہیں وہاں والوں کو دین سیکھنے کے لیے تیار کرنا، دین سیکھنے کے لیے تیار کرنا۔ بھائی ہم دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، آپ بھی نکل کر دین سیکھو، آپ بھی کچھ وقت نکالو، بغیر وقت نکالے ہوئے کوئی چیز نہیں آتی، تو دین بھی وقت نکالے بغیر نہیں آیا۔ آدمی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، وقت لگتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال پڑھتا ہے، وقت لگا، تب کسی فن کو سیکھا، کسی چیز کو سیکھا۔ اسی طرح دین کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا، اور وقت نکال کر اس کو سیکھنا۔ جو جماعت آپ کی جا رہی ہے، اس جماعت میں ایک ذمہ دار ہوگا، ایک ذمہ دار جس سے پوچھ کے چلنا، وہ ساتھیوں سے مشورہ کرے گا اور مشورہ کر کے 24 گھنٹے کا نظام بنائے گا۔ 24 گھنٹے، اس 24 گھنٹے کے نظام میں جو رائے مشورے سے طے ہوا ہے ہم کو استعمال ہونا، مشورے کے ساتھ چلنا، ذمہ دار سے پوچھ کے چلنا، اس کی مان کے چلنا۔ کچھ وقت ہمارا 24 گھنٹے کے جو ہمارے اوقات ہیں، تو کچھ وقت ہمارا دعوت میں گزرے، یعنی لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے تیار کرنا، اس کا نام دعوت۔ دعوت کیا؟ دین سیکھنے کے لیے تیار کرنا، کچھ وقت اس میں لگے، اس کے لیے گشتے ہیں، ہم گشتوں میں جا کر لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے تیار کرنا۔ پھر خود سیکھنے کے لیے تعلیم، 24 گھنٹے میں کچھ وقت ہمارا تعلیم کے حلقے میں لگے گا، جس میں ہم اپنے قرآن کو صحیح کریں گے۔ پھر ہم 6 صفات کی مشق کریں گے، جو ابھی ہم نے عرض کیا، کلمہ ہے، نماز ہے، علم ذکر ہے، اخلاق ہے، نیتوں کو صحیح کرنا ہے، اور جان مال کے استعمال کو صحیح کرنا۔ یہ 6 صفات ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، پورا دین نہیں ہے، لیکن صحابہ کے اہم صفات ہیں۔ اگر مشق کر کے اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو پورے دین پہ چلنا آسان ہے۔ دھوکے سے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ پورا دین ہے۔ اگر اس کو پورا دین سمجھیں گے تو جب دنیا سے جائیں گے تو بہت سا دین چھوڑ کے جائیں گے۔ جب اسی کو پورا سمجھ لیں گے تو بہت سا دین چھوڑ کے جائیں گے، تو کل قیامت میں ہمارے ساتھ مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اس لیے 6 صفات صحابہ کے وہ صفات ہیں، وہ خوبیاں اور کمالات صحابہ کے کہ ہم مشق کر کے اپنے زندگی میں لائیں گے تو پورے دن پہ چلنا آسان ہے۔ اس کے لیے اس کو 6 صفات کی مشق کرنی ہے، جماعت میں نکل کر تعلیم کے حلقے میں۔ فضائل کی تعلیم کرنی ہے، کتاب ہے فضائل کی، فضائل اعمال۔ یہ کتاب 2 حصوں میں ہے،
فضائل اعمال حصہ اول اور فضائل اعمال حصہ دوم۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار کہتے ہم جیسے بے پڑھے لوگوں کے لیے اس کتاب کو ترتیب دیا۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے تقاضا کیا کہ یہ پتے پتے رسائل لکھو عوام کے لیے، علماء کے لیے نہیں۔ علماء کے لیے علماء تو حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے آتے ہیں، ان کے لیے تو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں اس میں یہ سب ہے، اسی میں سے چھانٹ کے نکال کے آسان جو ہمارے آپ کے لیے ہے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ تو فضائل اعمال حصہ اول میں چند کتابیں پتلی پتلی ایک جگہ جمع۔ پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ حکایت صحابہ۔ اس میں صحابہ اور صحابیات کے اور صحابہ کے بچوں کے قصے ہیں، ایمانیات کے۔ اس سے ہم کو شوق پیدا ہوگا، دین پر چلنے کی ہمت ہوگی، صحابہ کے واقعات سن کے۔ دوسری کتاب سب سے اس میں ہے فضائل نماز، کہ نماز پر کیا ملے گا۔ پھر ہے فضائل ذکر، اللہ کا نام لینے پہ کیا ملے گا۔ پھر اس میں ہے فضائل قرآن، قرآن پڑھنے پہ کیا ملے گا۔ پھر اس میں ہے فضائل رمضان، جو کتاب رمضان کے مہینے میں پڑھی جائے گی۔ جو لوگ جماعت میں جا رہے ہیں رمضان ان کا اللہ کے راستے میں گزرے گا انشاءاللہ، تو اس میں فضائل رمضان پڑھیں گے۔ دوسرا حصہ ہے فضائل صدقات، اس میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے کہ مال کہاں خرچ ہوگا اور کہاں خرچ نہیں ہوگا، صحیح جگہ پیسہ خرچ کرنے کا کیا ہے اور غلط جگہ کیا ہے، یہ فضائل صدقات۔ اسی میں فضائل حج بھی ہے، جو کتاب حج کے موسم میں پڑھی جائے گی۔ تو یہ کتابیں ہیں فضائل اعمال، انہی کتابوں کی تعلیم ہوگی۔ فضائل کی کتابیں بہت ہیں، تمام اہل اللہ نے اور اکثر محدثین نے فضائل کے حدیثوں کو جمع کیا ہے برکت کے لیے۔ یہ ان کا معمول رہا ہے علماء اور محدثین کا کہ فضائل کی حدیثیں وہ جمع کرتے ہیں برکت کے لیے۔ تو فضائل کی حدیثوں کی بہت کتابیں ہیں، ہر کتاب کو پڑھنا دشوار ہے، ہر کتاب کو ہم پڑھیں گے تو بھاری ہو جائے گا، کتنی کتاب لے کے جماعت میں جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے جماعت میں نکلنے والے بھائیوں کے لیے فضائل اعمال مرتب کرایا ہے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ۔ یہ فضائل کی پتلی پتلی کتابیں ایک جگہ جمع کی گئی، تو ہم جماعت میں اس کی تعلیم کریں۔ تو میں نے عرض کیا قرآن پاک کہ آسان صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں تعلیم کے حلقے میں اس کو مشق کر کے صحیح کریں گے، جس کو کہتے ہیں تصحیح قرآن، قرآن کو صحیح کرنا۔ پھر کتاب کا پڑھنا، اس میں یہ کتابیں پڑھنے جو میں نے عرض کیا، اور پھر 6 صفات کا مشق۔ یہ تعلیم کا وقت تقریباً 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام، کم زیادہ ہو سکتا ہے جیسا موقع۔ تو اس میں یہ تینوں کام کرنا۔ فارغ اوقات میں تعلیم کا وقت نہیں ہے، فارغ اوقات ہے، تو اس میں جماعت کے ذمہ دار ساتھیوں کو دین سیکھنے کے لیے جوڑی بنا دیں گے، 2 کی 3 کی، آپس میں سیکھیں۔ جو نہیں سیکھا ہوا ہے وہ سیکھنے والوں سے سیکھے۔
اور جو سیکھے ہوا ہے وہ نہ جاننے والوں کو سکھائے، تو فارغ اوقات میں اس کی مشق کریں گے، اپنی نمازوں کی مشق کریں گے، صحیح کریں گے، اور دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی مشق کریں گے۔ دین کی وہ باتیں جو میرے لیے ضروری ہیں، ایک تو پورا دین ہے، اور ایک وہ دین ہے جو میرے ذات سے متعلق ہے، میرے لیے ضروری ہے۔ پورا دین تو علماء کے پاس ہے سکھلانے کے لیے، پورا دین علماء کے پاس ہے۔ ہم کو پورا دین نہیں سیکھنا ہے، اپنی ضرورت کا دین سیکھنا ہے۔ پورا دین تو مدرسے میں جا کے سیکھا جائے، 8 سال 10 سال لگے گا، جو علماء سیکھتے ہیں۔ ہمیں علماء کے پاس بیٹھ کر اپنی ضرورت کا دین سیکھنا ہے، میری ضرورت کا۔ جیسے میری ضرورت کا دین کیا ہے؟ عقائد سیکھنا، عقائد، عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو آدمی جنت میں جائے گا، عمل کمزور بھی ہوگا تو ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ عقائد صحیح نہیں ہے اور عمل مضبوط بھی ہے تو جنت کے جانے میں خطرہ پیدا ہوگا۔ اس لیے عقائد کو صحیح کرنا۔ عقائد کیسے صحیح ہوگا؟ علماء کے پاس بیٹھ کے۔ اس لیے حضرت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر بنیادی دین کی باتیں سیکھنی ہے اور اپنی ضرورت کا جو دین ہے اس کا شوق لے کے واپس ہونا ہے۔ 40 دن میں اپنے ضرورت کے دین کا شوق لے کر واپس ہونا، 4 مہینے میں اپنی ضرورت کے دین کا شوق لے کر واپس ہونا۔ اور جب وہ شوق لے کر واپس ہوئے وہ ہماری مسجد میں امام صاحب ہیں، ہمارے مکتب میں مولانا صاحب ہیں، ہمارے مدرسے میں مولانا صاحب ہیں، ان سے جا کے کہیں گے حضرت ہم جماعت میں گئے تھے، کچھ باتیں ہم نے سیکھی ہیں، پہلے تو آپ وہ دیکھ لیجیے صحیح ہے کہ نہیں، صحیح ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہے تو آپ اس کو صحیح کیجیے جو ہم جماعت میں سیکھ کر آئے۔ اور دوسرا، میری ضرورت کا وہ دین جو جماعت میں نہیں سیکھا ہے وہ آپ سکھلا دیجیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کو زکوٰۃ دینی ہے، یہ میرے ضرورت کا دین ہے، یہ ہم علماء سے جا کے سیکھیں گے جب جماعت سے واپس آئے۔ اسی طرح میری ضرورت کا دین حج ہے، ہم نے نہیں سیکھا ہے، ہم علماء سے جا کے سیکھیں گے۔ ہمارے ضرورت کا دین شادی بیاہ ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، ہم جماعت سے لوٹیں گے تو علماء سے کہیں گے حضرت میری شادی ہونے والی ہے، شادی کا دین سکھلا دیجیے، یا میرے بیٹا بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، شادی کا دین سکھلا دیجیے، میرے بھائی بہن کی شادی ہونے والی ہے، شادی کا دین سکھلا دیجیے۔ مولانا صاحب ہم کو تجارت کرتے ہیں، تجارت کا دین سکھلا دیجیے۔ ہم کھیتی کرتے ہیں، کسان ہیں، دھان گیہوں بوتے ہیں، سبزی ترکاری لگاتے ہیں، پھل ہے، باغبانی ہے، آم امرود کی کھیتی ہے، ہم کو اس کا دین بتا دیجیے۔ اس سب کا دین ہے۔ ہاں ہم نے آم لگایا تو اس کا بھی دین ہے، تالاب میں مچھلی پالی ہے تو اس کا بھی دین ہے، اس کو علماء سے سیکھنا پڑے گا، علماء سے اس کو جاننا پڑے گا کہ پھل کیسے بیچنا ہے، تالاب کی مچھلی کیسے بیچنی ہے، یہ علماء سے سیکھنی پڑے گا۔ تو ہمیں یہ سکھلا دیجیے، میں کسان ہوں، ہم کو کھیتی کا دین سکھلا دیجیے، کاروبار کا دین سکھلا دیجیے، باغات کا دین سکھلا دیجیے، تو علماء سے جا کے اس کو سیکھنا ہے کہ ہم کو بتا دیں۔ اسی طرح وراثت کا دین ہے، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، باپ کی جائیداد، دادا کی جائیداد، نانا کی جائیداد اس میں تقسیم ہوگی،
تو یہ وراثت کا دین کیا ہے؟ مولانا صاحب ہم کو بتا دیتے. ہم جماعت میں گئے تھے، ہم سن کے آئے ہیں کہ وراثت کا بھی دین ہوتا. ہمارے علاقے میں، دیہاتوں میں یا شہروں میں عام طور پر وراثت نہیں دی جاتی ہے. بیٹی کا بہن کا حصہ نہیں دیتے ہیں ہم لوگ عام طور پر. اللہ ماشاء اللہ کوئی دیتا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر ہم نہیں دیتے. ہم کیا کہتے ہیں، اس کے شادی میں جو خرچ ہو گیا اس سے اس کا حصہ ختم ہو گیا. علماء سے پوچھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. شادی میں خرچ ہونے سے وراثت ختم ہو گیا، یہ کتنا صحیح ہے یا غلط ہے علماء بتائیں گے. تو ہم جماعت میں سے لوٹ کے آئیں گے تو وراثت کا دین بھی سیکھیں گے اپنے علماء سے. اور اگر ہمارے اوپر وراثت ہے بیٹی کا بہن کا تو ہم کو وراثت تقسیم کریں گے، نکال کے دیں گے. زمین ہے تو زمین نکال کے دیں گے، مکان ہے تو مکان نکال کے دیں گے، پیسے ہیں تو پیسے نکال کے دیں گے. یہ دینا. علماء کرام اس بات کو کہتے ہیں لیکن ہم اس کو مانتے نہیں اور سمجھتے نہیں. اگر وراثت تقسیم نہیں ہوگی تو جان اور مال پر بلائیں اور مصیبتیں آئیں. ہاں، اگر ہم بیٹی بہن کا حق نہیں دیں گے تو چور چورا کے لے جائے گا، ڈاکو ڈاکہ ڈال کے لے جائے گا، اور کچھ نہیں تو انکم ٹیکس سیل ٹیکس والا لے جائے گا، اور کورٹ کچہری والا لے جائے گا، یا ہاسپٹل والا لے کے جائے گا. اسی لیے بیٹی بہن کا حصہ دیا جائے، وراثت تقسیم کی جائے، وراثت کا دین سیکھا جائے. علماء کے پاس جا کے سیکھا جائے کہ ہم جماعت میں وقت لگا کے آئے ہیں، ہم کو بتائیے کہ وراثت کا دین کیا ہے. اور اپنی جائیداد علماء کے سامنے رکھ کر وراثت کو جیسا وہ بتائیں ویسے تقسیم کر دینا. اتنا بھائی کا ہوا، اتنا بہن کا ہوا، اتنا بیٹی کا ہوا، اتنا بیٹے کا ہوا، اتنا پھوپھی کا ہوا، اور اتنا دوسرے رشتے داروں کا ہوا. جی بہت سے لوگ پھوپھی تک کا حصہ رکھے ہوئے ہیں، نہیں بھی نہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، علماء کے پاس جا کے دین سیکھنا. دین علماء سے سنائیں گے، جماعت سے لوٹ کے جائیں گے تو علماء سے دین سیکھیں گے، دین کی باتیں سیکھیں گے. یہ اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے. جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، وہ تو مبارک ہے. ان کا درجہ تو بہت بڑھا ہوا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بڑا انعام اور اکرام ہے. لیکن جو گھروں کو واپس جا رہے ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہیں، اس درجے کے نہیں. گھروں کو واپس جانے والے اگر اپنے نیتوں کو صحیح کر لیں تو وہ بھی ان کے درجے میں شامل ہو جائے. اگر نیتوں کو صحیح کر لیں گھروں کو واپس جانے والے تو وہ بھی اس درجے میں شامل ہو جائے. وہ نیت کیا صحیح کرنی ہے؟ نیت یہ صحیح کرنی ہے کہ کسی وجہ سے ہم ابھی نہیں جا رہے ہیں تو ہم پھر جائیں گے. ہاں، ابھی میرے بھائی جا رہے ہیں، اگلی بار ہم جائیں گے. ابھی ابا جا رہے ہیں، اگلی بار ہم جائیں گے. ابھی چاچا جا رہے ہیں، اگلی بار ہم جائیں گے. ابھی بھتیجا جانا، اگلی بار ہم جائیں گے. تو گھر کیوں واپس ہو رہے ہیں؟ گھر واپس ہو رہے ہیں نکلنے کی تیاری کے لیے. کیوں واپس ہو رہے ہیں؟ نکلنے کی تیاری کے لیے. نکلنے کی تیاری کے لیے گھر واپس ہو رہے ہیں کہ ہم
گھر اس لیے واپس ہو رہے ہیں کہ ہم نکلنے کی تیاری کریں گے، اور جب ہماری تیاری ہو جائے گی، جیسے ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے بعد عید گھر کر لیا، اب ہم رمضان کے بعد اپریل میں نکل جائیں، تیاری کر کے انشاءاللہ گھر جانا، نکلنے کی تیاری کرنے، اور اپریل میں انشاءاللہ نکلیں گے۔ اچھا، اپریل میں نہیں تو مئی میں نکل جائیں گے، مئی میں نہیں تو جون میں نکل جائیں گے، جون میں نہیں تو جولائی میں نکل جائیں گے، پھر دھان کا روپا کر کے نکل جائیں گے، اگست میں نکل جائیں گے۔ تو ہم گھر واپس اس لیے گھر واپس جانا کہ مجھے اللہ کے راستے میں دین سیکھنے جانا ہی نہیں ہے۔ ہم تو بچ گئے، جماعت والوں نے بہت 3 دن ہم کو سمجھایا، اور 3 دن ہم تمہارے سامنے دین کی بات رکھی، لیکن ہم ان کے پاس میں نہیں آئے، ہم بچ کے نکل گئے، اچھی باتیں سنی اور گھر واپس ہو گئے، ہم نہیں گئے جماعت میں، ہم بچ کے نکل گئے۔ اگر اس نیت سے ہم واپس جا رہے ہیں کہ بچ کے نکل گئے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی آخرت سے بچ کے نہیں نکل سکتا، کوئی موت سے بچ کے نہیں نکل سکتا۔ موت تو آنی ہے، اور موت آ کے رہے گی، اور سب کے گردنوں کو موت موڑ دے گی۔ بڑے سے بڑے جابر اور طاقتور لوگ بھی موت کا مقابلہ نہیں کر سکے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ آج ہم جماعت میں نکلنے سے بچ گئے نہیں گئے، لیکن ہم موت سے نہیں بچیں گے، موت تو آ کے رہے گی، اور جب موت آنے لگے گی تو اس وقت یاد آئے گا کاش ہم جماعت میں جا کے زندگی بنا لی، آج زندگی بنا لیے ہوتے تو دنیا سے ہم کلمے کے ساتھ جاتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے جاتے، ایمان کے ساتھ جاتے، اللہ کے رضا کے ساتھ جاتے، اللہ کے خوشنودی کے ساتھ جاتے۔ ہائے افسوس، اللہ کے راستے میں نہیں گئے، دین نہیں سیکھا، اور اب موت آ گئی، اب پچھتا رہے ہیں۔ تو اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان سیکھ کر نہیں گئے، نماز سیکھ کے نہیں گئے، دین سیکھ کر نہیں گئے۔ یہ بات پہلی بار نہیں کہی جا رہی، آپ کے ضلع میں گٹھے میں ہر سال تقریباً اجتماع ہوتا ہے، جگہ بدل بدل، اور ہر سال اجتماع میں آپ حضرات آتے ہیں، اور ہر سال یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی زندگی بنا لو، زندگی بنا لو، زندگی بنا لو۔ زندگی بنانے کے لیے دی گئی ہے، زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ میرے بھائی زندگی بنا لو، ہر بار یہ بات کہی جاتی ہے، اور ہر بار ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی بات تو ضرور نکلے گی، آپ کی بات تو ضرور نکلیں گے، آپ کی بات تو ضرور نکلیں گے۔ اس بار اگر نہیں جا سکے، مارچ میں نہیں جا سکے، تو اپریل میں تو نکل جائے گا، اپریل میں نہیں جا سکے تو مئی میں نکل جائیں گے، مئی میں نہیں جا سکے تو جون میں نکل جائیں گے۔ یہ بات 2024 کے اجتماع میں بھی اس مجمع نے کہا تھا۔ ہم سب کا نام نہیں لکھے ہوئے ہیں، فرشتوں نے لکھ کے رکھا ہوا کہ 2024 کے اجتماع میں کس نے کہا تھا کہ ہم نکلیں گے، لیکن نکلے نہیں، 25 آ گیا۔ 2023 کے اجتماع میں بھی کہا تھا کہ ہم نکلیں گے، 2022 کے اجتماع میں بھی کہا تھا کہ ہم نکلیں گے، 2021 کے اجتماع میں بھی کہا تھا کہ ہم نکلیں گے۔ سال گزرتا گیا، دن گزرتا گیا،
لیکن آج تک ہم نہیں نکلے اور ہم نے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھا، عقل مند سمجھا کہ سب نے سمجھایا بجھایا۔ بڑے بڑے عالم لوگ آئے تھے گجرات سے لے کے دلی تک، اور ہر بار آتے ہیں اور بہت سمجھاتے ہیں، میں کسی کے چنگل میں نہیں پھنستا، میں تو بیچ سے نکل جاتا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ موت پہ کھل جائے گا۔ جب موت پہ کھلے گا تو آدمی خون کے آنسو روئے گا کہ ہائے کاش کہ ہم اپنی زندگی بنا لیے ہوتے، ہائے کاش کہ ہم اپنی زندگی سدھار لیے ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو ابھی جا رہے ہیں نقد، ان کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ واپس جانے والا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو واپس جا رہا نکلنے والوں کے۔ ہاں، اگر واپس جانے والے یہ نیت کریں کہ ہم جا رہے ہیں تیاری کے لیے، کیوں جا رہا ہوں بھائی واپس نہیں جا رہا ہوں، نکلنے کی تیاری کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہ نیت اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم نکلنے کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم تیار ہو کے نکل جائیں گے، تو انشاءاللہ ان واپس جانا نقصان دہ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ مند ہوگا کہ ہم نکلنے کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم جا رہے ہیں اور تیاری کر کے ہم اپریل میں نکل جائیں گے، مئی میں نکل جائیں گے، جون میں نکل جائیں گے، جولائی میں نکل جائیں گے، اگست میں نکل جائیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس کے لیے جانا کہ ہم جا رہے ہیں تیاری کر کے نکل جائیں گے، تو سب تیار ہیں تیاری کر کے نکلیں گے۔ ابھی نقد کون کون جا رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں، نقد جانے والے کتنے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں، کتنے ہیں بھائی؟ ارے نقد جانے والے کتنے ہیں؟ کتنی جماعت ہے؟ رضوان پر نہیں صحیح بات یہ ہاتھ جو بڑا کارا کرنا ہے، یہ 5 7 10 آدمی تو جماعتوں کو بٹھایا نہیں۔ کھڑا کریں عبدل بھائی، کھڑا کروا کھڑا ہونے دیجیے نا۔ اچھا 20 جماعتیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ جو ابھی نکل رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اور جو نہیں نکل رہے ہیں اپریل کے مہینے میں ذرا پکا بتاؤ